بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی ہمیں پوری امت کو نفس و شیطان کے شر سے بچا لے، کیونکہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بری عادت کو یا کسی بڑے نقصان کو پہنچانا ہوتا ہے تو یہ شروعات وہاں سے نہیں کرتے، ایسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں ہمیں نقصان کہیں سے نظر نہیں آتا۔ مثلا بے حیائی سے ایمان جاتا رہتا ہے، ایسا مفہوم کتاب میں ملتا ہے، اور شریعت نے حیا کے بارے میں ایک چھوٹا سا حکم ہے، شریعت کا ہے اس لیے بہت بڑا ہے وہ، کہ بیت الخلا جاؤ تو اگر سطر کھولنا ہو تو زمین سے جتنا قریب ہو کر کھول سکتے ہو اتنا قریب ہو کر کھولو، یہ لکھی ہے بات کتاب میں۔ تو اب آدمی یہاں تو اہتمام کر لیتا ہے، لیکن ٹریک پاجامے کی ایسی عادت ڈال دیتا ہے شیطان کہ وہ لنگی بھول جاتا ہے، اس کو لنگی باندھنا بھی نہیں آتا، لنگی پہننا بھی نہیں آتا، لنگی پہننا بھی نہیں چاہتا، اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ مزاج کیوں بنا رہا ہے، کہ ہمارا ذہن وہاں جاتا ہی نہیں اور ہم جانتے نہیں۔ اور مشکل یہ ہے کہ جاننے والے کو ناسمجھ سمجھتے ہیں اور اپنی ناسمجھی کو سمجھ والا سمجھتے ہیں، اس لیے بات بھی نہیں مانتے۔ وہ سوچتے میں تو سمجھتا ہوں، ارے ساری دنیا کر رہی ہے تو ساری دنیا کو کرنے دو نا، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو کسی بڑے سے سب پوچھنا پڑے گا، جانکار سے۔ جب بیت الخلا میں سطر کھولنے کا حکم یہ ہے کہ زمین سے قریب ہو جاؤ، تو اب یہ ٹریک پاجامے والا رات کو ٹریک پاجامہ بدلے گا، پاجامہ پہنتا ہے، وہ باہر کام میں رہا یا گھر میں کام میں رہا، جب بھی ٹریک پاجامہ پہنے گا تو پاجامہ اتارے گا تو پہنے گا۔ اور لنگی میں یہ مسئلہ نہیں ہے، لنگی پہن لے گا اور پوری طرح سے اوپر کر لیا، سطر پورا کا پورا ڈھکا ہوا ہے، لنگی ہاتھ ڈال کے اوپر سے گرا کھول دیا یا جس طرح سے باندھا ہے کھولا اور چھوڑ دیا، لنگی اپنے آپ نیچے چلی جائے گی۔ تو یہ بے حیائی کا مزاج بنانے کے لیے اس پہ فتویٰ نہیں ہے، تو سطر چھپا ہے نا، تو کون کہے گا ٹریک پاجامہ نہیں پہننا چاہیے؟ تو کوئی نہیں کہے گا، لیکن کتنا رواج ڈالا کہ اچھے اچھے گھروں میں اچھے اچھے لوگ پاجامہ پہن رہے ہیں اور لنگی کا استعمال چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا وہ نہ پہنا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب لنگی استعمال ہونا شروع ہوگی تو یہ بے حیائی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ میری باتوں سے کسی کو اتفاق نہ ہو تو نہ ہو، میں بہت کچھ پوچھ کر سن کر معلوم کر کے دن بھر علماء کے ساتھ رہ کر ایک ایک چیز کی بال کی کھال نکالتا ہوں عمل کے لیے، مجھے یہ بتا دیجئے، مجھے یہ بتا دیجئے، مجھے یہ بتا دیجئے۔ اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں لنگی پہن کے اگر سوؤں گا تو میرا سطر کھلنے کا اندیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے، لیکن اس کا راستہ پوچھو گے تو نہیں، تو راستہ نہیں ملے گا، پوچھ لو گے تو راستہ مل جائے گا، کہ یہ دونوں نیچے کا حصہ ہے، اگلے حصے اور پچھلے حصے کو پکڑ کے اس کی گرہ باندھ دو، تو کبھی گھٹنے کے اوپر آ ہی نہیں سکتی لنگی۔ لیکن فوراً شیطان میں لنگی ایسے نہیں پہنتا ہوں نا تو میرا سطر کھلنے کا اندیشہ ہے، یہ تو تم نے سوچا ہے نا، یہ پوچھ لو کسی سے، تو پہننا منع نہیں ہے۔ پھر ایک چیز یہ کہ لنگی لوز ہوتی ہے، ایک دم ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، سوتے وقت کپڑا بدن پہ جتنا ڈھیلا ڈھالا ہوگا اتنی ہی بدن کو راحت ملے گی اور تندرستی ہوگی۔ یہ تو چست کپڑے خاص موسم کے لیے ہیں، انگریزوں کے ہاں یورپ ممالک میں بہت زیادہ ٹھنڈی پڑتی ہے، اس لیے وہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں۔ اب ہمیں تو نقل اتارنے کی عادت ہوگی، جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جتنا لوز کپڑا بدن پر ہوتا ہے اتنا ہی آرام دہ ہوتا ہے، لیکن کیا سلم فٹ آئے آج کل، کیا سلم فٹ، واہ، نئے نئے نام ہے، نیا نیا فیشن ہے، ہم شکار ہوتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔